بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب بوا محسن علی صاحب سے، آپ جنرل سیکرٹری ہیں سپریم کونسل صوفیہ نور بخشیہ کے، آپ سے گزارش ہے کہ آئیں اور اپنی گفتگو فرمائیں۔ جناب بوا محسن علی صاحب۔ میں خود عرض کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد جب جناب جواد نقوی کا دعوت نامہ ایک درت نامے کی صورت میں مجھے سیاچن کے دامن میں موصول ہوا تو میرے دل کے اندر ایک تلاطم پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں اور تفرقے کی اس فضا کو ختم کرنے کے لیے اپنی تجاویز پیش کریں۔ جملہ آپ تمام احباب نے لازماً ملاحظہ فرمایا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں دشمنان اسلام کی کھلی عداوتوں اور امت کے اندر موجود جہلا کی حماقتوں نے امت میں تفرقہ، منافرت اور تقسیم کو تکلیف دہ ناسور بنا دیا ہے۔ امت برگزیدہ، تفرقہ گزیدہ اور بیمار بن چکی ہے۔ یہ دردناک جملہ تھا جس کی وجہ سے 5 دن کے انتظار کے بعد آج آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ میں نقوی صاحب کی نقابت اور دیگر تمام سجادہ نشین مشائخ عظام اور علماء ذوی الاحترام کے سامنے سیاچن کے دامن سے علی حجویری کی اس گلی اور نگری میں ایک محبت کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں۔ بات یہاں پر شکوہ کا نہیں ہے، شکایت کا نہیں ہے، قنوتیت کا نہیں ہے، یاس پھیلانے کا مرحلہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اقبال یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آج جملہ مکاتب فکر کے ساتھ گلدستہ اگر بن گیا ہے تو اس گلدستے کا ہر پتا اور اس گلدستے کے اندر جو ہر قسم کا رنگ ہے، میں سمجھتا ہوں آج کے پاکستان میں اس گلدستے کے لیے جو گرہ کا کردار ادا کر رہا ہے وہ مکتب تصوف صوفیہ نور بادشاہ بھی اپنا ایک حصہ ڈل رہا ہے۔ آپ میں سے بیشتر لوگوں کو شاید انہیں معلوم نہ ہو، میرے کچھ مقتدر شخصیات نے میری گفتگو پچھلے 1 مہینے میں 3 بار مختلف جگہوں پر ہوئی ہے۔ میں اس مکتبہ فکر کی طرف سے جو پیغام اتحاد لے کر آیا ہوں، میں ذرا وہی لفظاً بلفظاً آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک فقہ ہے جس کا تعارف بھی کرنا ہے تاکہ کیٹو سے آیا ہوا مقصد پورا ہو۔ سیاچن اور دیوسائی کی ہواؤں میں آپ کی روحانی مناظر سامنے آئے۔ فرماتے ہیں یہ ان اللہ امرنی ان ارفع الاختلاف من بین هذه الامہ وبین الشریعۃ المحمدیۃ کما كانت فی زمانہ من غیر زیادۃ ونقصان ثانیا فی الاصول من بین الامم وکافۃ اہل العالم فشرعت فیہ بالتسہیل۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ فقہ وجود میں کیوں آئی؟ ولیدہ فی کوہستان نور بخش محمد رحمت اللہ وتوفی فی الرئی مؤسس الطریقۃ نور بخشیہ دعا الناس الی الایمان بہ مہدیا و اماما و خلیفہ سجن و افرج عنہ لہ الفقہ الاحوط وضع فیہ علی ما یقال مذہبا وسطا بین التعلیم سنت و شیعہ۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں فلا یجوز لمسلم، میں ببانگ دہل کل سنیت کے علماء کے ساتھ اور کل شیعیت کے علماء کے ساتھ یہ وعدہ کر کے یہاں سے نکلوں گا کہ اسلام کے اندر تکفیر کا رجحان سرے سے نہیں ہے۔ فلا یجوز لمسلم ان یکفرہ
بسبب شيء أن يعتقده ولا يعلم حقيقة الأمر ويزعم أنه من لا يقيد فهو کافر. هذه عقیدت الجہال. بس یہی ایک جذبہ تھا, یہی ایک حسین لمحہ تھا پاکستان کے ان سرحدوں پہ, K2 کے دامن میں, سیاچن کے محاذ پر, کارگل اور بٹالک میں ایک غیر منظم فوج کے طور پر جب ہم وہاں رہتے ہیں تو ہمیں صرف دو دشمن نظر آتے ہیں. ایک کا نام ہے ہندوستان اور دوسرے کا نام ہے شیطان. اور شیطان کو ختم کرنے کے لیے جناب شاہ ہمدان فرماتا ہے من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ فہو مجاہد. جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے, یہی خانقاہوں کا آج بھی نظام ہے. تزکیہ کا پیغام ہے اور تفرقے کا پیغام نہیں ہے. محبت یہ دین کا مزاج ہے, اسلام ہی دین محبت ہے. میں سمجھتا ہوں تخریب کے ہاتھوں پہ تلاتم نہیں آتا, تعمیر کے ہونٹوں پہ تبسم نہیں آتا, جب تک دل یوسف پہ گرانی نہیں آتی, رخسار زلیخا پہ جوانی نہیں آتی. یہ مکاتب فکر کے جملہ علماء کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وحدت امت ہو گئی ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. اس جامعۃ العروۃ الوثقیٰ کے محتمم حضرت سید جواد نقوی مدظل العالی کے لیے بلتستان میں بسنے والے جملہ امن پسندوں کی طرف سے تحفے کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں آپ تمام کی اجازت سے. حکم قرآن ہے امت واحدہ, فرقے بازی کا نہ ہو کوئی سے